و ترمذی و ابو داود رحم اللہ الجمع۔ تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ظاہری و باطنی عبادت، قولی و فعلی، انفرادی و اجتماعی، اسی ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین ہم سب کا مالک، خالق، رازق اور معبود حقیقی ہے، جس نے دنیا بنائی عبادت کے لیے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اسی غرض کے لیے آسمان سے کتابیں اتاریں اور قوموں میں پیغمبروں کی بعثت فرمائی تاکہ بندوں پر حجت قائم ہو سکے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جنہوں نے اپنی حدیثوں میں قیامت کے واقع ہونے کا ذکر فرمایا اور اس پر ایمان لانے کا حکم دیا، قیامت سے پہلی بڑی بڑی نشانیاں یا اس سے قبل چھوٹی چھوٹی نشانیوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد آج 7 جمادی الاولیٰ 1442 ہجری مطابق 23 دسمبر 2020 عیسوی آپ کی خدمت میں مختلف الیکٹرانک میڈیا پر یہ ایک پیارا سا سلسلہ پیش ہے جو موت سے جنت تک کے سفر پر مشتمل ہے۔ ایک کے بعد ایک درس میں ہم مراحل جو طے کرنے ہوں گے یا چیزیں جو ہوں گی دنیا میں یا مرنے کے بعد، اس کو ہم بیان کرتے جا رہے ہیں۔ پچھلی کلاس میں یا پچھلے درس میں قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ ہوا۔ ہم نے بتایا کہ قیامت کی نشانیوں کو علماء کرام نے مختلف انداز سے تقسیم کیا ہے۔ بعض علماء نے چھوٹی بڑی نشانیوں کے اعتبار سے کیا کہ چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں۔ بعض علماء نے واقع ہونے کے اعتبار سے اس کی 3 حصوں میں تقسیم کی، جو ہم نے پچھلی درس میں آپ کو بتایا تھا۔ پہلی قسم وہ نشانیاں جو واقع ہو چکی ہیں، دوبارہ نہیں ہوں گی۔ دوسری قسم وہ نشانیاں جو واقع تو ہو چکی ہیں یا ہوں گی اور وہ بڑھتی جائیں گی۔ تیسری قسم کی وہ بڑی بڑی نشانیاں جن میں سے کوئی ایک بھی ابھی تک واقع نہیں ہوئی ہے، آئیں گی آخر میں۔ پہلی قسم کی جو نشانیاں تھیں، یاد ہوگا آپ کو کہ واقع ہو کر ختم ہونا، جیسے پیارے مسلم کی بعثت، آپ کی وفات اور وہ آگ کا نکلنا وغیرہ وغیرہ، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس میں سے ایک آخری چیز باقی تھی اور وہ ہے جزیے کا ختم ہو جانا۔ جزیہ عربی لفظ ہے، اس کو آپ ٹیکس کہہ سکتے ہیں، جو کافروں پر رکھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے ملک میں جو رہتے ہیں تو ان کے سامنے ایک دعوت رہتی ہے، یا میں آپ کو مختصر سمجھا دوں۔ مسلمان ان کے سامنے ایمان کی توحید کی دعوت رکھتے ہیں، وہ قبول نہیں کرتے۔ ان کے سامنے 3 آپشنز رہتے ہیں، یا تو آپ ایمان لے کر آئیں، اب ہمارے ملک میں آپ کو رہنا ہے تو آپ ایمان لے کر آئیں، یا آپ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں،
یا آپ جزیہ دیں. تو جزیہ لیا جاتا ہے. وہ جزیہ اس لیے وہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ملک میں رہنا چاہتے ہیں, ہم مسلمان نہیں ہیں, ہم نان مسلم ہیں, ہم آپ کے ملک میں رہنا چاہتے ہیں, تو اس کے بدلے میں ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں. ایمان بھی ہمیں نہیں لا سکتے, ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے, اور لڑائی جھگڑا ہمیں نہیں چاہیے, ہم اسلام کے مخالف بھی نہیں ہیں, ہم اپنے مذہب پر ہیں, آپ اپنے مذہب پر ہیں, ہم جزیہ دے کر رہیں گے. اس کو جزیہ بولا جاتا ہے. انگلش میں ٹیکس بولا جاتا ہے, لیکن موجودہ دور میں جو دنیا میں ٹیکس ہیں مختلف قسم کے, اس کو جزیہ نہیں بولا جاتا ہے, بلکہ ٹیکس کو لفظی ہٹا دیں, ہم لفظ جزیہ ہی کو سمجھائیں, یہ ہے جزیہ. لیکن لوگ دین علم کی کمی, فہم کی کمی, احادیث کا مطالعہ یا احادیث کو علماء سے نہیں پڑھنے کی وجہ سے, یا علم علماء کی صحبت میں رہ کر نہیں حاصل کرنے کی وجہ سے, جزیے کو, جو آج کل کے مختلف قسم کے دنیا میں ٹیکس ہیں, کہیں انکم ٹیکس ہے, کہیں کچھ ٹیکس ہے, سب کو جزیہ 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 بولتے ہیں, اور اس سے اس کی تفسیر کر دیتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ایک مثال دیتا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا یہ فلاں کافر ہے, فلاں کافر ہے. مسلمانوں کو, اچھا کافروں کے احکام بیان کیے گئے ہیں قرآن میں. ہمارا موضوع یہ نہیں ہے, صرف مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. قرآن میں ان کے احکام ہیں کافروں کے, حدیثوں میں بھی ان کے احکام ہیں. مسلمان جو شرک کرتے ہیں ان پر تکفیر کا فتویٰ لگا کر ان کو مشرک اور کافر کہہ کر اسی کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں جو قرآن میں کافروں کے احکام آئے ہیں, جبکہ یہ الگ ہے, وہ الگ ہے. تفصیل میں نہ جاتے ہوئے, کیونکہ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. تو چیز کچھ ہوتی ہے, اس کو فٹ کہیں اور کیا جاتا ہے. ابھی قیامت کی نشانی ہوئی, کو دھواں آئے گا, جیسے ابھی ہم پڑھیں گے آج کے درس میں, اس کو کسی نے جو ہے لا کر فٹ کر دیا پٹرول سے, کہ بھئی دنیا میں پہلے پٹرول نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ ہے کہ ایک بڑی نشانی آئے گی قیامت سے پہلے, اور وہ ہے دھواں. تو دھواں نکلے گا, جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے, جس کا ذکر حدیث میں بھی ہے. ٹھیک ہے, آج پڑھیں گے حدیث, میں نے ابھی پڑھی ہے وہ حدیث, 10 بڑی نشانیوں میں سے ہے وہ. تو پٹرول نہیں تھا دنیا میں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو پٹرول آیا, تو اس کی وجہ سے گاڑیوں سے دھواں نکلتا ہے پیچھے سے, اس کو اس سے تفسیر کر دی. دجال کا ذکر حدیثوں میں جیسے کہ پڑھیں گے آج انشاءاللہ ہم, تو اس کو کہا کہ یہ ٹی وی دجال ہے, کیونکہ گھر گھر فتنہ مچا چکا. بھائی یہ کیا ہے, یہ اپنے عقل سے آپ تفسیر کرتے ہو, آپ اپنی رائے سے جو ہے آیتوں کی تفسیر کرتے ہو, یا اپنی رائے سے جو ہے حدیثوں کا مطلب نکالتے ہو, یہ بہت خطرناک ہے. یہ ہمارا منہج نہیں ہے. اہل السنہ والجماعہ کا منہج کیا ہے؟ ہم قرآن کو, کلام اللہ کو, یہ میں نے کافی بولا ہے انڈیا کے مختلف شہروں میں جہاں میرے پروگرام ہوئے ہیں, اور جدہ میں بھی, اور سعودی عرب کے جہاں جہاں شہروں میں میرے پروگرام ہے. یہ جملہ میں نے خاص طور سے بولا ہے, آپ کے سامنے بھی آج اس سلسلے میں ایک جملہ یہاں ذکر کرتا چلوں میں. ہم اہل السنہ والجماعہ, ہم کتاب و سنت کے حاملین, کتاب و سنت پر عمل کرنے والے, ہم مسلمان کلام اللہ کو مراد اللہ پر, کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. اور 2 مرتبہ بولوں گا میں, کیونکہ یہ بھی سنت ہے کہ بات کو اگر اہم ہو اور اس کو 2-3 مرتبہ بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں آپ. کلام اللہ یعنی قرآن کو, مراد اللہ اللہ کی مراد پر, کلام اللہ کو جس میں دھواں کا ذکر ہے اور بھی نشانیوں کا ذکر ہے, بہت ساری باتیں ہیں قرآن میں. کلام اللہ جو کہ قرآن پاک ہے, مراد اللہ جو اللہ کی مراد ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی, صحابہ نے اپنے شاگردوں کو, اور سلسلہ چلتا آ رہا ہے. تو کلام اللہ کو مراد اللہ پر, اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پر ہم سمجھتے ہیں. اور یہی صحابہ کا منہج تھا. قرآن حدیث فہم سلف کہتے ہیں اس کو, منہج سلف. خالی قرآن حدیث نہیں کہ قرآن کو جیسے چاہے سمجھ لیا, حدیثوں کو جیسے چاہے سمجھ لیا, کچھ کا کچھ معنی لے لیا, جزیہ کا لفظ آیا تو دنیا کے بہت ساری چیزوں پر اس کو فٹ کر دیا. نہ, قرآن کو اللہ کی جو مراد ہے, جو ہم تک پہنچائی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ذریعے, اس پر ہم سمجھتے ہیں کلام اللہ کو, تفسیر. اور حدیثوں کو بھی ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مراد, کیونکہ وہ صاحب حدیث ہے. جزیے کا ختم ہو جانا, یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا کہ عراق نے اپنے درہم کو اور اپنے قفیس کو, جو وزن تھا ان کا, منع کر دیا, اور شام نے بھی منع کر دیا, مصر نے بھی منع کر دیا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, جس حدیث کا, اور تم لوٹ گئے وہاں پر جہاں تم تھے. اس حدیث کا مطلب جو اہل علم نے بیان کیا وہ یہ ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ خبر دینا چاہ رہے ہیں کہ آخری زمانے میں مسلمان کمزور ہو جائیں گے اور ان کا دبدبہ ختم ہوگا، دشمن ان پر مسلط ہو جائیں گے، اور حال اس کا یہ ہوگا کہ جو پہلے جزیہ دیتے تھے عراق میں، جو لوگ عراق میں، شام میں اور مصر میں جو نان مسلم رہتے تھے، جو دیتے تھے صحابہ کے دور میں، وہ دور ختم ہو جائے گا، ان کا غلبہ ہو جائے گا، وہ لوگ اس کو دینے سے منع کر دیں گے، اور مسلمان اجنبی کے جیسے جب شروع میں تھے، کم تھے، کوئی ان کے پاس زیادہ قوت نہیں تھی، نہ تعداد تھی، وہی حال ان کا ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا جو ہم نے پچھلے درس میں آخر میں روکا تھا۔ اس کے بعد دوسری قسم کی وہ نشانیاں جو ظاہر ہو چکی ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں، یہ بہت ہیں اور سب کی دلیلیں موجود ہیں۔ وقت کا خیال کرتے ہوئے ہم صرف سرسری طور پر ان کا ذکر کریں گے، بغیر دلیلوں کو ذکر کرتے ہوئے، کیونکہ اس میں بہت وقت چلا جائے گا۔ البتہ جو بڑی نشانیاں ہیں، جو 10 اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں ذکر کیا، جو میں نے پڑھی مسلم شریف کی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے، اس کو ہم دلیلوں سے آپ کو انشاءاللہ بیان کریں گے، کیونکہ اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ یہ بہت ہیں جو ظاہر ہو کر پھیلتی جا رہی ہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں فرمایا کہ مال کی فراوانی ہوگی، صدقے سے بے نیازی ہوگی، فتنے مختلف قسم کے ظاہر ہوں گے۔ شروع اسلام میں فتنے ظاہر ہوئے ہیں، بعد میں بھی فتنے ہوئے ہیں، چلتے آ رہے ہیں، ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، جمل صحابہ کے درمیان جو معاملات ہوئے ہیں، جمل صفین کی جنگیں جو ہوئی ہیں، خوارج کا ظاہر ہونا، اور ایک بڑا فتنہ آیا تھا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کہ قرآن مخلوق ہے، جو قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے بارے میں اس دور میں ایک فتنہ آیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن مخلوق ہے، کلام اللہ کا نہیں ہے، اس قسم کے فتنے۔ اس کے علاوہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار، جیسے مسلمہ کذاب، اسود عنسی اور وہ ایک عورت وغیرہ، تو یہ بھی ظاہر ہوں گے۔ موجودہ دور میں بھی آپ دیکھیں یہ بھی ظاہر ہوتے رہتے ہیں، پھیلتے جا رہے ہیں۔ اب تک کتنے لوگ ظاہر ہوئے ہیں جنہوں نے دعوے کی ہیں۔ تو یہ بھی قیامت کی وہ نشانیوں میں سے ہے جو ظاہر ہو کر پھیلتے جائیں گے، ایک کے بعد ایک آتے جائیں گے، کہیں کہیں سے اٹھتے ہیں، کبھی ایسٹ سے، ویسٹ سے، ادھر سے ادھر سے لوگ اٹھیں گے۔ آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگوں نے دعوے کیے ہیں، کس چیز کے؟ نبی ہونے کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طریقے سے امانتوں کا ضائع ہو جانا، یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے جو ظاہر ہو کر پھیلتی جائے گی۔ آپ دیکھیے آج امانتیں ضائع ہو گئی ہیں، آپ امانت رکھے جائیں، اس میں خیانت بہت ہوگی، اور اس میں سے ایک مطلب یہ بھی ہے امانتوں کے ضائع ہونے کا کہ معاملات ان لوگوں کے ہاتھ میں سونپے جائیں گے جو اس کے اہل نہیں ہیں، جس کو آپ کہیں نااہل، نااہل یہ بولتے ہیں، کرسی پر ان کو بٹھایا جائے گا جو نااہل ہوں گے، جو اس کے اہل نہیں ہوں گے۔ معاملات یا باغ دوڑ جس کو کہتے ہیں اردو میں، ملک کی، شہر کی، قوم کی، قبیلے کی باغ دوڑ، یا ان کے معاملہ، یا ان کے جو سردار ہوں گے قبیلے کے، ایسے لوگوں کو بنایا جائے گا جو نااہل ہوں گے۔ تو نااہل لوگوں کو کرسیاں دی جائیں گی، نااہل لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے چابیاں دی جائیں گی معاملات کی۔ تو یہ بھی جو ہے تفسیر ہے اس کی جو اہل علم میں بیان کی ہے کہ امانتوں کا ضائع ہو جانا۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑی اور ایک نشانی جو ظاہر ہو کر پھیلتی جا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، یقیناً سنا ہوگا آپ نے، علم کا ختم ہو کر جہالت کا ظاہر ہونا۔ علم ختم ہو جائے گا، جہالت ظاہر ہوگی۔ یہ جو ہے صحیحین کی روایتوں میں موجود ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ اچھا، علم ختم ہو جانا کیا مطلب ہے؟ علماء کی موت ہو جائے گی۔ علم ختم ہونے کا مطلب علماء کی موت، جیسا کہ حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے علم کو اٹھا لے گا، علم کو سینوں سے مٹا نہیں دیا جائے گا، کیونکہ علم سینوں میں ہوتا ہے، قرآن کا علم، حدیث کا علم، تفسیر کا علم، فقہ کا علم، ٹھیک ہے، دین کا علم۔ تو اللہ تعالیٰ ان سینوں کو، جن سینوں میں کتاب و سنت کا علم ہے، ان سینوں کو موت دے دے گا۔ مطلب وہ لوگ، یعنی اہل علم، حاملین علم، اہل العلم، علماء اکرام دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور جاہل زیادہ ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے ایک کے بعد ایک شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء جو ہم اپنے دور میں جو دیکھیں، میں اپنے دور کی بات کر رہا ہوں، پرانے تو بہت ہیں، ہم جس دور میں ہم نہیں تھے، ہم اپنی دور میں بات کریں کہ ہم لوگ مدینہ میں پڑھتے تھے، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ابن رحمۃ اللہ علیہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب تھے، ٹھیک ہے، ان میں سے بعض کو ہم نے دیکھا بھی ہے، درس میں بھی بیٹھے ہیں ان کے، جیسے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھ چکا ہوں میں۔ تو یہ بڑے بڑے علماء جو ہم نے اپنے دور میں دیکھے ہیں چلے گئے، اس کے بعد بھی آپ دیکھیں ایک کے بعد دیگر، ایک کے بعد ایک
چاہے وہ عرب کے بڑے بڑے علماء ہوں یا عجم کے ہند و پاک کے بڑے بڑے علماء فوت ہو رہے ہیں۔ ابھی اس کووڈ-19 میں آپ دیکھیے جو پچھلے کئی مہینوں سے معاملہ چل رہا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے علماء کی موت ہو چکی ہے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک۔ کووڈ ہی میں نہیں بلکہ ایسی موت ان کی واقع ہو چکی ہے، تو یہ نشانی ہے علماء دنیا سے ختم ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جہالت کا دور ہے، آپ دیکھیں گے اتنی جہالت، کتنے لوگ میں پکڑتے ہیں، کتنے آپ یوٹیوب کھولیں، آپ جائیے یوٹیوب پہ لائیو آپ کو پروگرام بھی ہو رہا ہے، آپ یوٹیوب کھولیں، کوئی ایک ٹاپک لکھ دیں، دین کی ٹاپک، آپ کو جو چہرے نظر آئیں گے نا یوٹیوب پر، آپ کو ایک ٹاپک لکھیں جیسے قیامت کی نشانی لکھیں لیکچر، آپ کو جو چہرے نظر آئیں گے اس پہ کتنے علماء ہیں؟ چند گنتی کے، باقی کے کون ہیں؟ پھر یہ کون کیوں بول رہے ہیں لوگ؟ جہالت بہت، یعنی جاہل آ گئے، جاہل فتوے دیتے ہیں، نعوذ باللہ من بہت ہے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ظاہر ہو کر پھیلتی جائے گی وہ ہے زنا کا انتشار۔ زناکاری بدکاری آپ جانتے ہیں یہ بھی پھیل جائے گی، دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، پھیل رہی ہے۔ کتنے ایسے ممالک دنیا میں آپ نے سنے ہوں گے جہاں باقاعدہ اس کا لائسنس دیا جاتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، آپ کے لیے باقاعدہ اس کی اجازت ہے، بلکہ اجازت چھوڑیے، رکاوٹ چھوڑیے، دعوت دی جاتی ہے، آپ کو آفر کیا جاتا ہے آپ کو اس چیز کا، نعوذ باللہ من ذالک، بدکاری کا۔ تو یہ قیامت کے پیچھے۔ اسی طریقے سے انتشار الربا، سود کا عام ہونا۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے خالی یہ دیکھیں کتنے مسلمان ہیں، کافروں کی بات چھوڑیں، مشرکوں کی، کتنے مسلمان ہیں جو سود سے بچے ہوئے ہیں۔ بس ایک سوال، سود، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا یا تو چھوڑو کھانا سود یا تو اعلان جنگ کرو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ کیسی وعید ہے، دیکھیے الفاظ پر غور کیجیے، آیت پر غور کیجیے، چھوڑو یا تو سود کھانا، وَذَرُوا الْبَيْعَ، کیا ہے وہ، ربا کو چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑتے ہو ربا، سود کھانے کو، تو پھر اعلان جنگ کرو، کس کے ساتھ؟ اللہ اکبر، اللہ جس کا نام القوی، القادر، القدیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کا اعلان۔ کتنے لوگ ہیں جو سود لیتے ہیں، کیوں؟ پیسہ چاہیے، حرام و حلال کی تمیز نہیں ہے، اب اچھی لائف چاہیے، اچھی زندگی چاہیے، پیسے کی لالچ، پیسے کی ہوس، پیسے کی تڑپ سود میں مبتلا ہے۔ نام الگ الگ ہیں، سروس بولو، انٹرسٹ نہیں ہے بولو، خوش کرنے کے لیے ٹیبل کے نیچے سے یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا نام لیا جاتا، ناموں پہ چھوڑیں۔ سود کی شریعت نے تعریف بیان کی ہے کہ سود کیا چیز ہے، اور صرف پیسوں پہ نہیں ہوتا ہے سود، والوں سمجھتے صرف پیسوں پہ، کھجور میں بھی سود ہو سکتا ہے۔ سود کی کئی شکلیں ہیں، سونے پر بھی سود ہوتا ہے، چاندی پر بھی سود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو 5 تولے دیے، آپ نے مجھے 6 تولے سونا دیا، یہ سود ہے۔ پیسے نے کہاں دیا؟ آپ پیسے نہیں دیے نا، آپ نے گولڈ دیا، میں نے گولڈ لیا، میں نے 5 تولے دیے، آپ نے 6 تولے دیے، سود ہے۔ اس کی کئی شکلیں ہیں، بہرحال موضوع نہیں ہے ہمارا۔ تو سود جو ہے پھیل جائے گا، اور آج دیکھیے پھیلتا جا رہا ہے، باقاعدہ جو ہے اس کی دعوتیں دی جاتی ہیں سود کی، کہ آپ سود لیجئے، ہم آپ کو انکم، آپ کو اتنا زیادہ دیں گے، یہ دیں گے، اس کے نام الگ الگ ہیں، انگلش میں بھی نام الگ الگ ہیں، اردو میں بھی نام الگ الگ ہیں، لیکن سود ہے بہرحال۔ اسی طریقے سے گانے بجانے کا عام ہو جانا، یہ بھی جو ہے قیامت کی ایک نشانی۔ آپ دیکھیے جگہ جگہ گانے بجانے۔ پہلے جب واٹس اپ نہیں تھا نا، کتنے سال پہلے بھائی خان صاحب واٹس اپ کب آیا؟ 2 سال، 8 سال ہو گئے واٹس اپ کو۔ 8 سال پہلے واٹس اپ نہیں تھا، تو مسجدیں بھی جو ہے اس سے محفوظ تھیں۔ جب فون آ گئے یا واٹس اپ زیادہ آ گیا، بہرحال یہ فیس بک وغیرہ چیزیں پھیل گئیں، مسجدوں میں بھی گانے بج رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنی مسجد میں اتنی کوفت ہوتی ہے، نعوذ باللہ، یعنی اللہ کے گھر بھی محفوظ نہیں رہے اس سے، کہ آدمی موبائل لے کر آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اور اس کو کال آتی ہے تو اس کال میں گانا بج رہا ہے، گانا بج رہا ہے کال میں، بیگم شوہر کو فون کر رہی ہیں، گانا بج رہا ہے، بھائی کو فون کر رہا ہے، گانا بج رہا ہے مسجدوں میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نشانی کا یہ مطلب ہے کہ مسجدوں میں گانے بجانے ہم نہیں، یہ عام ہے، یہ چیز جو ظاہر ہو کے پھیلتی جائے گی۔ اسی طریقے سے شراب پینے کی کثرت ہوگی، شراب کی کثرت، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ شراب، آپ ہوٹل میں شراب، گاڑی میں شراب، ادھر شراب، وہاں شراب، آپ پلین میں جائیے آپ کو شراب پیا جاتا ہے، آپ کو شراب پیش کیا جاتا ہے۔ اور پارٹیز میں، جیسا کہ نعوذ باللہ من ذالک سمجھا کہ یہ پارٹیز کی جو ہے ایک ڈیفالٹ چیز ہے، بولتے ہیں بھائی پارٹی ہے تو پینا تو پڑے گا، آپ نہ پئیں لیکن پارٹی میں یہ چیز ضروری ہے، پینا، ڈرنک۔
पार्टीज में, तो इसको पार्टी की एक अहम, पार्टी का एक फंक्शन का या पार्टी का एक गेट टुगेदर का एक अहम हिस्सा बना दिया गया नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। शराब पी जा रही है, नाम उसके अलग अलग हैं, ये भी कहना, इसमें भी बड़े मसले हैं। बियर शराब नहीं है, विस्की शराब है, किसने कहा? जो ज्यादा पीने से नशा करे उसका थोड़ा पीना भी हराम है। मा अस्करा कसीरु फकलीलु हराम, हदीस में मौजूद है। जो ज्यादा पीने से नशा आए उसका एक घूंट पीना भी हराम है। वो इसकार है, उसमें नशा है, तो वो क्या कहते हैं, शराब है। इसी तरीके से क़यामत की एक और एक निशानी जो ज़ाहिर होकर फैलती जा रही है, नंगे पाँव नंगे बदन बकरियों को चराने वाले चरवाहे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में ऐश करेंगे। आप देखिए चरवाहे जिनके पास पैसे नहीं थे, थैले भर भर कर पैसे लेकर आए। जिनके पास कुछ नहीं था, ज़मीनें उनकी पड़ी हुई थी, चरवाहे थे, बकरियां चराते थे, ऐसी कीमत उनके पास आ गई, इतनी दौलत उनके पास आ गई कि बड़ी बड़ी इमारतों के आज मालिक हो चुके हैं। चलिए, इसी तरीके से एक और एक निशानी बच्चों की, ख़ास तौर से बच्चियों की माँ बाप के साथ बदसलूकी, जो बुखारी मुस्लिम की हदीस है, हदीस जिब्रील में उसका जिक्र है कि वन तलिदल अमतु रब्बतहा, जो हदीस में आया, पढ़ा होगा आपने, कि लौंडी अपनी मालिक को पैदा करेगी। लफ्ज़ का तर्जुमा ये है। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इसका मतलब जो है, बच्चे माँ बाप के साथ जो है नाफरमानी बहुत करेंगे, और लड़का अपनी माँ के साथ या लड़की अपनी माँ के साथ ऐसा रवैया करेगी जैसे सरदार अपने लौंडे या अपने गुलाम के साथ या लौंडी के साथ रवैया करता है, बर्ताव करता है। यानी गाली देना, जिल्लत, या अच्छे अंदाज से बात नहीं करना। तो ये आप देखिए बच्चों में जो है बदतमीज़ी, बदअखलाक़ी आम हो चुके हैं। माँ बाप के साथ उनका रवैया, उनका बिहेवियर, उनका टोन जिसको कहते हैं, आप देखिए कैसे जो है किस टोन में बच्चे बात करते हैं। ये बहरहाल तरबियत की कमी है, और ये भी जो है क़यामत की निशानी में से एक निशानी है। इसी तरीके से कत्ल का आम हो जाना, छोटी छोटी चीज़ों पर कत्ल किया जा रहा है। बाज़ ममालिक ऐसे हैं जहाँ एक फ़ोन पर जो है आपको कत्ल कर दिया जाता है, छोटी सी चीज़ के लिए गुस्सा है तो कत्ल। अभी हाल में जो है वो निज़ामाबाद का एक वाक़या देख रहे हैं, किसी ने गन निकाली और ठक 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 मार दिया। तो छोटी छोटी चीज़ों पर बहरहाल कत्ल किए जाते हैं, ये भी निशानी। इसी तरीके से ज़लज़लों की कसरत, कितने आप जो है साल भर में ज़लज़ले या महीने में एक मरतबा ज़रूर सुनते हैं कि फ़लाँ मकाम पे फ़लाँ मुल्क में जो है ज़लज़ले हुए। इसी तरीके से ज़मीन फट कर लोगों का ज़मीन में चले जाना या चीज़ों का खस्फ जिसको कहते हैं, ये भी है। इसी तरीके से ज़ुहूरुल कासियात अल आरियात, नंगे बदन या ऐसे कपड़े जो पहनकर भी औरत नंगी नज़र आती है। ठीक है, नंगी औरतें आपको ज़्यादा नज़र आने लगेंगी, या नंगी औरतों का ज़ाहिर हो जाना। नंगी औरत का मतलब मैं बता दूं, आप बोलेंगे भाई कहाँ है ये तो कभी हो ही नहीं सकता। नंगी औरत का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल बरहना वो आ जाए विदाउट कपड़े, हदीस का वो मतलब नहीं है। जो जिस हदीस से दलील देकर अहले इल्म ने इसको जिक्र किया है, उस हदीस में क्या है, कपड़ा पहनकर भी नंगी। तो कपड़ा पहनकर नंगी कैसे होंगी? बारीक कपड़ा पहनेंगे, बदन अंदर का जो ज़ाहिर आएगा। फंक्शंस में देखिए औरतें, अल्लाह से डरने वाली औरतें शर्माती हैं और हया करती हैं कि ऐसी औरतें कपड़े पहन कर आती हैं, ब्लाउज पहना है लेकिन सब नज़र आ रहा है, साड़ी पहनी है सब नज़र आ रहा है, शलवार कमीज़ पहनी है लेकिन उनके जिस्म के आज़ा ज़ाहिर हो रहे हैं, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। हालांकि ये बहुत बड़ी बेहयाई, इसमें कोई शक नहीं। हया जो है औरत की जीनत है। तो ये मतलब है कपड़ा पहन कर भी नंगे होना, मतलब बारीक या टाइट कपड़े पहनना, ये मतलब है इसका। इसी तरीके से मोमिन के ख्वाब का सच्चा होना, मोमिन ख्वाब देखेगा और वो हकीकत में उसको नजर आएगा। मोमिन जो सच्चे मोमिन है वो ख्वाब देखेंगे और वो ख्वाब उनके सच होते नजर आएंगे, ये भी क़यामत की निशानी में से। इसी तरीके से झूठी गवाहियाँ और हक को छुपाना, ये भी आम हो जाएगा। कितनी झूठी गवाही कोर्टों में काजियों के पास दी जाती है, चाहे वो तलाक के मामले हों, खुला के मामले हों, या ज़मीन जायदाद के विरासत के मसले हों। झूठी गवाहियाँ आम हो चुकी हैं, दुनियावी गर्ज के लिए झूठी गवाहियाँ दी जाती हैं और हक को या सच्चाई को छुपाया जाता है। इसी तरीके से लड़कियों का ज़्यादा पैदा होना, दुनिया में बच्चियाँ ज़्यादा पैदा होना, ये भी निशानी आप जानते हैं। आप अगर चेक करें, आप कितने मुसलमानों को जानते हैं? 100, उनको चेक करें 100 में कितने बच्चे हैं। 100 मुसलमानों को आप जानते हैं ना, 100 में उनके घर में देखिए बेटे कम होंगे, बेटियां ज़्यादा होंगी। बेटे कम, औरतों की कसरत, तो बेटियां ज़्यादा पैदा होंगी, औरतें ज़्यादा पैदा होंगी, ये भी निशानियों में से एक निशानी। इसी तरीके से अरब की सरजमीन जो है, अरब की सरजमीन लहलहाएगी, हरी भरी हो जाएगी और नहरें जारी होंगी, ये भी निशानी है। इसी तरीके से जबल फुरात से एक पहाड़ सोने का जो है वो ज़ाहिर होगा, जबल फुरात पर एक सोने का पहाड़ ज़ाहिर होगा। और जानवर जो है इंसानों से बात करेंगे और रूम की कसरत होगी। बहरहाल इसमें से बात चीज़ें नहीं हुई जैसे जानवर बात करना वगैरह। रोम ये लोग ज़्यादा होंगे और मुसलमानों से उनकी जंगें भी
بہت ہوں گی۔ یہ اور اس جیسی اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں جو ان نشانیوں میں سے ہیں جو ظاہر ہو کر پھیلتی جائیں گی، جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ آئیے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور قیامت کی بڑی بڑی وہ نشانیاں جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں کیا ہے، جو صحیح مسلم کی اور سنن ترمذی اور سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو ابھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں، جو بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کو کہتے ہیں علماء بڑی نشانیاں، جو ظاہر نہیں ہوئی ابھی، ان میں سے کوئی بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ واقعہ یہ ہے، حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم بیٹھ کر قیامت کا ذکر کر رہے تھے، ہم بیٹھ کر مجلس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ اچانک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور نبی علیہ السلام نے ہم سے سوال کیا، ماذا تذاکرون، کس کا ذکر کر رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو؟ یہاں ایک سوال، نبی علیہ السلام نے کیوں پوچھا؟ آپ کو غیب کا علم نہیں ہے؟ بعض مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے۔ نہیں، غیب کا علم ہوتا تو آپ وہیں قریب میں آپ تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ایک ٹاپک پر ڈسکس ہو رہا ہے، اور آپ نے سن کو نہیں معلوم، اس کا مطلب غیب نہیں معلوم، یہی سچ ہے۔ تو انہوں نے کہا، صحابہ نے عرض کیا کہ ہم اللہ قیامت کو یاد کر رہے ہیں، قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو قیامت کا ذکر کرتے تھے صحابہ، اس کا مطلب آپ میں، خیر یہ تو پروگرام چل رہا ہے تو اس میں آگے بات کہ آپ کے خاندان والوں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کبھی قیامت کا ذکر کرتے ہیں؟ موت، قیامت، آخرت، یا خالی دنیا 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 کی باتیں؟ چیک کیجئے، یہ لوگ قیامت کو یاد کرتے تھے۔ تو انسان قیامت کو یاد ہی نہیں کرتا، وہ قیامت کے دن کے لیے تیاری کرے گا؟ جس کو موت ہی یاد نہ ہو، وہ موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے گا؟ کوشچن ہے، جوابات آپ کے پاس ہے، اپنے آپ سے سوال کر۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا لن تقوم، تم جس قیامت کا ذکر کر رہے ہو وہ ہرگز اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس سے پہلے تم 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ 10 پدی، 10 نشانیاں، 10 آیات۔ نبی علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا، دھواں 1، دجال 2، جانور، زمین کا جانور 3، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا 4، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا اترنا 5، یاجوج ماجوج 6، 3 زلزلے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرے عرب میں۔ کتنے ہو گئے؟ دھواں 1، دجال 2، جانور 3، سورج کا طلوع ہونا مغرب سے 4، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا اترنا 5، اور یہ 3 زلزلے۔ 5 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 6 7 8 ہو گئے۔ 8 ہو گئے؟ نہیں، 9 ہو گئے۔ یاجوج ماجوج بھول گئے ہم، پھر سے ایک مرتبہ دیکھیے، الدخان، تاکہ یاد بھی رہے آپ کو، دھواں، دجال، زمین کا جانور، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا 4، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا اترنا 5، یاجوج ماجوج 6، اور 3 زلزلے، 6 اور 3 9، اور آخر میں 10ویں نشانی، یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف ہانکے گی۔ اس حدیث کو امام مسلم، یہ 10 بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک ان کو نہ دیکھ لو تم، اس وقت تک قیامت واقع نہیں ہوگی۔ اور اہل علم کہتے ہیں، کسی بھی صحیح روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے، کہ بعض علماء نے اس کی ترتیب ذکر کی ہے، بعض نے پہلے یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک آئیں گے، ایک آ جائے 10 میں سے تو پھر اس کے بعد، اب کون پہلے آئے گی نشانی، کون بعد میں آئے گی، اس کی تحدید کرنا مشکل ہے، لیکن یہ جو ہے ظاہر ہوں گی، یہ ظاہر ہوں گی نشانی۔ اس میں آپ دیکھیے ایک کے بعد ایک، دجال، الگ الگ جو ہے دجال کا نکلنا، ٹھیک ہے، بغیر ترتیب کے بتا رہے ہیں۔ دجال ایک بہت بڑی قیامت کی نشانی ہے جو ظاہر ہوگا۔ اس کے بارے میں بہت باتیں، اگر ہم ایک ایک نشانی کو بیان کرتے چلیں تو ہمارے پاس جو پروگرام چل رہا ہے تو یہ بہت لمبا ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں جنت تک پہنچنا ہے انشاءاللہ، ہمارا سفر جنت تک ہے انشاءاللہ۔ ایک ایک نشانی کی تفصیل اگر ذکر کر دوں میں آپ کو تو یہ 10 کے لیے 10 ہفتے چاہیے، یعنی 10 پروگرام ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس اور بہت سارے مراحل ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ ہم سرسری طور پر اس کو ذکر کر دیں۔ دجال کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے دجال
ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا دجال بہت بڑا فتنہ ہوگا، بہت بڑی آزمائش ہوگی، اور دجال ایک انسان ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ ہوگا، اور وہ جکڑا ہوا ہے ایک جزیرے میں۔ میں جو باتیں بتا رہا ہوں نا، ہم نے تفصیل سے مسجد عزیہ میں یہاں جدہ میں دروس دیے ہیں اس کے، اور ان تمام کی دلیلیں موجود ہیں، اہل علم کے اقوال موجود ہیں، آپ صرف سنتے چلیں، کیونکہ یہ باتیں میں جو بتانے جا رہا ہوں سب کی دلیلیں موجود ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا ہوں، صرف جلدی میں آپ کو ذکر کروں گا وقت کا خیال کرتے ہوئے۔ دجال ایک انسان ہے، جکڑا ہوا ایک جزیرے میں۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے تھے، انہوں نے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر مدینہ میں خبر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو سن کر خوش بھی ہوئے، کیونکہ آپ نے بتایا تھا دجال کے بارے میں، اور آنکھوں دیکھا حال انہوں نے بھی آ کے بیان کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ذکر بھی کر دیا۔ تو وہ ہے، جکڑا ہوا ہے، انسان ہے، وہ کافارا اس پر لکھا ہوگا، اور ایک آنکھ اس کی نہیں ہوگی، سپاٹ کہیں یا سیدھا سا ہوگا، اور ایک آنکھ انگور کی طرح، انگور جیسے دیکھیں نا اپنے انگور موٹا کیسے ہوتا ہے، ایسی آنکھ اس کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہر مومن پڑھے گا، بہت بڑا فتنہ ہوگا، وہ بہت خطرناک فتنہ ہوگا، اور آسمان کو آرڈر دے گا تو بارش ہوگی، زمین کو آرڈر دے گا، یہ فتنہ ہوگا، زمین کو آرڈر دے گا تو زمین خزانے نکلے، خزانے اس کے پیچھے چلیں گے، لوگوں کو پکڑ کے مارے گا، آدمی کو لوگوں کے پاس جائے گا، اچھا اس کا دعویٰ کیا ہوگا کہ میں رب ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، تو کافر ایمان لائیں گے، مومن پہچان لیں گے، کیونکہ انہوں نے حدیثیں پڑھی تھی، انہوں نے جو ہے علم حاصل کیا تھا، تو لوگوں کو پکڑے گا، انسان کو کہے گا ایمان لاؤ، نہیں لاتے ہو ایمان، اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو ایمان لاؤ گے؟ وہ بولے گا اچھا، میرے ماں باپ تو مر چکے، فوت ہو چکے، تو ایک شیطان کو اس آدمی کے باپ کی شکل میں ظاہر کرے گا، اور ایک شیطانی کو، شیطان عورت کو اس کی ماں کی شکل میں ظاہر کرے گا، وہ بولیں گے بیٹے یہ دجال، یہ تمہارا رب ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ شیطان، یہ فتنہ کتنا خطرناک ہے سوچیے آپ۔ تو وہ دیکھے گا یہ تو میرے ابا بول رہے ہیں، یہ تو امی بول رہی ہیں مجھے کہ ایمان لاؤ، ہاں ہاں میں ایمان لے آیا، ایمان لے کے آئے گا۔ ایک نوجوان کا بھی واقعہ ہے، اس کو پکڑے گا، وہ بولے گا نہیں تو دجال ہے، ہمارے مسلم جس کے بارے میں ڈرا ہے، وہ بولے گا اگر میں تجھ کو مار دوں پھر زندہ کر دوں تب بھی نہیں مانوں گا۔ لوگوں کہیں گے دیکھو یہ کہتا ہے کہ میں دجال ہوں، میں رب نہیں ہوں، قتل کرے گا اس کو، پھر زندہ کرے گا، تو وہ کہے گا اب میرا ایمان اور بڑھ گیا، وہ مومن کہے گا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو دجال کے بارے میں، بلکہ بہرحال بہت بڑا خطرناک قسم کا یہ فتنہ ہوگا دجال جو دعوت دے گا، اور اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، بہرحال تفصیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو ایمان جو لائیں گے وہ جو ہے کافر لوگ ہوں گے، اور اصفہان کے 70,000 یہودی اس کو فالو کریں گے، اور یہودی اس کا انتظار بھی کر رہے ہیں۔ اب اس کو لے کر بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ٹائم نہیں ہوتا۔ آنکھ کے جیسی جو بھی نظر آپ کو بولو، یہ دیکھو آنکھ نہیں دکھ رہی، کیا دیکھو، اب میں بتانے سے تھوڑا بتا، یہ دیکھو آنکھ نہیں دکھ رہی آپ کو، یہ ہاتھ، بولا ارے ہاں شیخ یاسر بول رہی ہیں آنکھ کے جیسا دکھ رہا۔ اب آپ کے مائنڈ میں کیا ہوگی، امیجنیشن آنکھ نظر آئے گی، اب ہر وہ چیز جو ہاں آنکھ نظر آئے گی، یہ دجال کی نشانی، یہ لوگ بھی دجال کے لوگ ہیں، یہ بھی دجال کے لوگ ہیں، یہ بھی لوگ بیکار کی بات ہے۔ میں نے کہا وہ شروع میں نے مثال دی نا دھوئیں کو بتا کر، تو ویسے جو ہے اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں، ایسے نہیں ہے بھائی، ہر چیز دجال نہیں ہے، اور دجال آ گیا ہے، ظاہر ہو چکا ہے، بیکار بہت ساری باتیں۔ کیوں؟ کیونکہ علم نہیں حاصل کیا جاتا ہے، گوگل سے جو ہے لیتے ہیں، جو ڈالو یہودیوں کی چیزیں آ جاتی ہیں، اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا یہ بھی قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ہیں، اور اس سلسلے میں بھی بہت ساری حدیثیں آئی ہیں کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ایز اے امتی، ناٹ ایز اے نبی، ایز اے امتی اتریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ نہ ان کا قتل ہوا ہے، نہ ان کو جو ہے سولی پر چڑھا دیا گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شبیہ کو رکھ دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا ہے، ابھی ان کی موت واقع نہیں ہوئی ہے، قیامت سے پہلے وہ اتریں گے۔ ڈمیسکس کہتے وہاں تقریباً شاید عصر کا وقت ہوگا، شام کے وقت وہ اتریں گے، اور ایسے جیسے نہا کر انسان نکلتا ہے، ان کے بالوں سے پسینہ ان کے بالوں سے پانی ایسے ٹپکے گا جیسے موتیاں گرتی ہیں۔ دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے، اور اس وقت نماز کا وقت ہوگا، تو مسلمانوں کے امام جو ہے پیچھے ہٹ جائیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں آپ پڑھاؤ، تو ان کی اتباع میں یہ نماز پڑھیں گے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے دجال کو تلاش کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، صلیب کو ختم کر دیں گے، اور جزیہ ختم کر دیں گے، صلیب کو ختم کر دیں گے۔ بہرحال تفصیل ہے اس میں، بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول نے حدیث میں بیان فرمائی ہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں، اور خنزیر کو بھی ختم کر دیں گے، اور امن ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ باب لد فلسطین کے پاس جو ہے دجال کو پکڑ کر قتل کر دیں گے، اور دجال کا خاتمہ ہو جائے گا باب لد کے پاس۔ جی ہاں، باب لد کے پاس ہوں گے، اور شریعت قرآن کی جو ان کا جو دین تھا اس کے حساب سے نہیں چلیں گے وہ، جیسے ہم نے بتا دیا، شریعت اسلامیہ کو فالو کریں گے، شریعت اسلامیہ، ٹھیک ہے۔ چلیے، اور مال کی فراوانی بھی
اس وقت بہت ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور اتنا مال ہوگا کہ کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا، اور ایک سجدہ اس زمانے میں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اور وہ کتنی مدت رہیں گے اس کے بارے میں حدیث میں 40 کا ذکر آیا ہے، 40 سال 40 مہینے اللہ عالم وہ رہیں گے، اور اس کے بعد ان کی وفات ہوگی، اور ان کی نماز جنازہ مسلمان پڑھیں گے۔ یہ جو ہے ابھی جو میں نے بات بتائی، یہ جو ہے حدیث کہاں ہے؟ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، جو میں نے کہا نماز جنازہ بھی پڑھیں گے مسلمان ان کی، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح الجامع میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج، یاجوج ماجوج کا بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، بہت بڑی نشانی ہے، یہ نکلیں گے۔ اچھا یہ کب نکلیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نکلیں گے۔ تو آپ کو میں اس لیے ترتیب سے بتا رہا ہوں، ترتیب مطلب آگے کہ یہ چیزیں ایک وقت ہوں گی، جیسے حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ دجال آئے گا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی اتریں گے۔ اچھا دجال پہلے آئے گا، عیسیٰ ابن مریم اس کو قتل کریں گے نا، تو اس کا مطلب وہ ایک ہی پیریڈ ہوگا۔ اچھا یاجوج ماجوج بھی نکلیں گے، یہ کیسے پتا؟ نواس بن سمان کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث سے یہ پتا کہ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ ثم یاتی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک قوم آئے گی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہی نازل کرے گا اللہ تعالیٰ۔ بہرحال شارٹ کرتے میں بتا دوں، اذ اوحى اللہ الی عیسیٰ، اللہ تعالیٰ وہی نازل فرمائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور کہے گا میں نے اپنے کچھ بندوں کو پیدا کیا ہے، کوئی ان سے لڑنے کی ہمت نہیں کر سکتا ہے، تو تم میرے نیک بندوں کو، جو ایمان والے بندے، ان کو لے کر جو ہے طور پہاڑ پر چلے جاؤ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر مومن بندوں کو لے کر پہنچ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا۔ گول گول آنکھیں ہوں گے، چائنا نہیں ہے وہاں، دے آر ناٹ چائنیز، دے آر ناٹ جاپانیز۔ چلو یہ بھی یہاں بھی مسئلے ہیں، وہ چائنا والے پورے آ گئے نا، چائنا تو کب سے ہے، چائنا والے پھیلے ہوئے، ان کی چیزیں بھی، تو یہ نہیں ہے۔ بہرحال وہ نکلیں گے اس زمانے میں، بہت خطرناک ہوں گے، چھوٹے ہوں گے، اور اونچی اونچی چیزیں، ایسے جیسے اونچائی سے پانی کیسے گرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اگر اونچائی ہے تو پانی، اگر پانی کا جیسے ہم نے یہاں بہت پہلے شہر فلسطین پہ بھی دیکھا، تو اوپر سے آ گیا تھا پانی۔ بہرحال تو وہ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں ہے۔ بہرحال بہت باتیں ہیں اس سلسلے میں۔ بہرحال آئیں گے، فتنہ پھیلائیں گے، فتنہ پھیلائیں گے۔ میوٹ ہو گیا میرا، چل رہا ہے۔ تو اتنا فتنہ پھیلائیں گے، زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کو قتل کر دیں گے۔ حدیث میں اس میں فرمایا نا، لا یدان لأحد بقتل، کسی کوئی ہمت نہیں کر سکا ان سے لڑنے کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ نہیں، اس زمانے کے اپنے مومنین لوگوں کو لے کر جو ہے، مومن لوگوں کو لے کر طور پہاڑ پر پہنچ جائیں گے، تاکہ یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ رہیں۔ وہ ماریں گے، سب ختم ہو گئے، بولیں گے ارے سب زمین میں سب ختم، چلو آسمان میں ماریں گے، تیر پھینکیں گے آسمان میں ماریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس تیر کو جو ہے خون جیسے لگا ہوا رہتا ہے، ایسا لگا رہا ہے، اوپر کی مخلوق کو بھی ہم نے مار دیا، زمین کی مخلوق کو بھی ہم نے مار دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین دعا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایک وہ کیا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، بہرحال ایک پرندہ بھیجے گا، پرندہ، وہ پرندے جو ہے ان کے یہاں گردنوں کے پاس آ کر جو ہے ان کو ہلاک کر دیں گے۔ پھر وہ جو ہے پوری یاجوج ماجوج قوم پوری ہلاک ہو جائے گی، پڑے ہوئے رہیں گے۔ اب جب ہلاک ہو جائیں گے اور ان کے کیا بولتے ہیں مردے، ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی رہیں گی، تو اس سے بدبو آنے لگے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے دعا کریں گے، تو اللہ ایسی بارش برسائے گا جس بارش سے وہ اس کا پورا صفایا ہوگا، اور وہ جو بدبو وغیرہ ہوگی وہ سب ختم ہوگی، اور زمین کو بالکل جو ہے پاک کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اترنے کا حکم ہوگا، وہ وہاں آئیں گے۔ تو اس قسم کا ذکر جو ہے حدیثوں میں موجود ہے۔ وقت ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ نشانیاں ہیں جو آپ نے سنی ہیں۔ ہم نے کتنے بتایا ابھی؟ دجال اور عیسیٰ علیہ السلام، یاجوج، 3 ہی میں نے بتایا، باقی کی 7 اور انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم ذکر کریں گے، کیونکہ یہ ضروری ہیں، بڑی نشانیاں ہیں۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ وہ 7 نشانیوں کو بتا کر ختم کر دیں گے، اس کے بعد سلسلہ آگے جائے گا۔ یہ سب باتیں جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ ایک چیز آپ کو سوچتے ہیں میں کیوں اٹینڈ کروں یہ سلسلے کو؟ ایک سوال ہے، ذرا یاد رکھیں ہمیشہ ہم لوگ، یہ جو یہ کورس ہو رہا ہے، یہ کورس کہیں آپ، ایک سلسلہ جو چل رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کہ موت سے جنت تک کا سفر، اس کا اصل مقصد یہ ہے، یہ تمام باتوں کے دیکھیں قیامت واقع ہونے والی ہے، اس سے پہلے نشانیاں، اس سے پہلے جو چیزیں ہم نے پڑھی، موت ہوگی، روح قبض ہونے والی ہے، ہماری روح کہاں جائے گی، سب ہم نے پڑھ لیا، اور قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا، یہ سب باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں، نشانیاں اس لیے کہ یہ سب ہونے والی چیزیں ہیں، یہ فیکٹس ہیں، سب ہم تیار کریں اپنے آپ کو۔ ہو سکتا ہے یہ پورا سلسلہ ختم ہونے تک میں اور آپ زندہ بھی نہ رہیں، کیا پتہ، تو ہم تیاری کریں موت کے بعد کی زندگی کے لیے، ہم جنت میں اپنے آپ کو پہنچانے کے لیے، جنت کے مستحق بننے کے لیے تیاری کریں، اور اس کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا، عمل کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اپنے عقیدے کو پختہ کیجئے،
عمل زیادہ کیجئے اور صبح شام توبہ استغفار کیجئے تاکہ گناہ بخش دیے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، جنت کا مستحق بنا دے، دنیا کے ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور ایمان اور عمل پر خاتمہ ہمارا ہو جائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقی کی نشانیاں انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے بیان کریں۔ دھواں سے ہم شروع کریں گے کہ دھواں کیا ہے، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔